الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی دیہاتی آیا اور اس نے آ کر پوچھا، اللہ کے رسول بتائیے کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، ما اعددت لہا، تو نے اس کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تو کوئی خاص تیاری اس کے لیے نہیں کی ہے، کوئی میرے بڑے اعمال نہیں ہیں، میں نے کوئی لمبے چوڑے کام نہیں کیے ہیں، ہاں اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احبہ، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے دن جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کی، بتائی، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دن مدینہ میں آئے تھے اس دن خوشی ہوئی تھی، اور دوسرا جس دن آپ نے یہ بات کہی تو ہمیں اس دن سب سے زیادہ خوشی ہوئی۔ اور اس بات کرنے کے بعد حضرت انس، یہ ساری حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت انس کہا کرتے تھے کہ میں رسول سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کہنے کا مقصد ان کا یہ ہوتا کہ کل میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوں۔ تو ہماری بھی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے، اور محبت کا اظہار جو ہے وہ ہمارا، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ہے ہم ویسے ہی کریں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ویسے ہی کرنا، یہ سب سے بڑی محبت کا اظہار ہے۔ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ محبت کا اظہار نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام کرتے دیکھتے تھے ویسی ہی کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے، ہو بہو ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ براء ابن عازب یہ صحابی ہیں، اور ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے حوالے سے کیا فرمایا تھا؟ تو براء ابن عازب کہتے ہیں 4 انگلیوں کا اشارہ کر کے ہاتھ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کا خصوصی طور پر جانور میں دیکھنے کا ہمیں تلقین کی، بتائی کہ ہم ان 4 باتوں کا خیال کریں۔ اور یہ بات کہنے کے ساتھ ساتھ وہ ہاتھ کا اشارہ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بات ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی اشارہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی ہی بات کی جیسی میں آپ کی بیان کر رہا ہوں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں میری انگلیاں جیسی نہیں تھیں، صرف اتنا فرق، یعنی اس قدر کاپی کر رہے ہیں کہ جو فرق تھا اس فرق کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ جیسا نہیں، میرا ہاتھ ذرا چھوٹا ہے، چھوٹا قد تھا، وہ کہتے میرے ہاتھ انگلیاں چھوٹی ہیں، آپ کی انگلیاں چھوٹی نہیں تھی۔ بات بالکل وہی ہے کہ جو آپ کی تھی۔ اگر آپ نے محبت کا اظہار دیکھنا ہے کہ دنیا میں جس شخصیت کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کی جاتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آج بھی جو لوگ مکہ مدینہ میں جاتے ہیں، مکہ مدینہ میں جا کر ان لوگوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، مسجد قباء میں چلے جائیں، لوگوں کی ایک لائن ہوتی ہے کہ جو فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی سے قباء
پیدل جا رہے ہوتے ہیں. اب انہوں نے وہاں پر فٹ پاتھ بنا دیا ہے, 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. لوگ فجر کی نماز پڑھ کے پیدل جا رہے ہوتے ہیں اور ٹوئٹے چل رہے ہوتے ہیں, وہ آواز لگا رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ 1 ریال 2 ریال 5 ریال قبا لے کر جاتے ہیں. کیوں؟ لوگ یہ کام اس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہفتے میں 1 مرتبہ پیدل یا سوار ضرور جایا کرتے تھے قبا میں. لوگ جو ہے وہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے کرتے ہیں. ان جگہوں پر قدم رکھتے ہیں, ان جگہوں پر جا کر نماز پڑھتے ہیں کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے ہیں, نماز پڑھی ہے. انڈونیشیا کا بندہ ہو, ملیشیا کا بندہ ہو, جاپان کا بندہ ہو, سری لنکا کا بندہ ہو, امریکہ کا بندہ ہو, رشیا کا ہو, چائنا ہو, کسی بھی ملک کا ہو, اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نسبی رشتہ داری نہیں ہوتی ہے, نہ دیکھا ہوتا ہے, لیکن اس والہانہ محبت کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی جذبہ کار فرما ہوتا ہے کہ ایمان کا یہ تقاضا ہے اور ایسا عظیم عمل ہے. یہ بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے, یہ ساری جو ہے وہ بات کر کے آپ کو ذہن کے اندر یہ بات بٹھانا مقصود ہے کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ یہ 4تھا رمضان ہے اور تقریباً جو ہے وہ ہر جمعے میں, شاید کہ کسی 1-2 جمعوں میں نہ پڑھ سکے ہوں, لیکن ہر جمعے میں فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں الف لام میم السجدہ کی تلاوت کی جاتی ہے, دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کی جاتی ہے. اگرچہ رات قیام کرتے رہے ہیں, طاق رات گزری ہے, جو لوگ جاگتے رہے ہیں وہ تھکاوٹ کا شکار ہیں, لیکن فجر کی نماز اگر اتنی لمبی ہو گئی ہے اس کے پیچھے ایک ہی جذبہ کار فرما ہے, وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کی نماز میں فجر کی پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے, دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے تھے. آج بھی ہم اگر یہ کام کرتے ہیں تو صرف اور صرف محبت رسول کے سرشار ہو کر. ہمارے نزدیک تو محبت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ہے ہم ویسے ہی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر رفع الیدین کیا ہے, لوگ اپنے منہ سے کہتے ہیں, کیا بھی ہے نہیں بھی کیا ہے. اگر کیا ہے تو ہمارے نزدیک تو پھر محبت ہے ہی اس چیز کا نام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو ہمارے لیے کسی اور ہستی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا کے اندر بڑی ہستیاں آئی ہیں اور نامی گرامی ہستیاں آئی ہیں, اور شیطان کا انسان کو اس محبت سے دور کرنے کا ایک وار یہ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ تو بہت بڑے عالم ہیں, ان کے پاس علم کی کمی ہے, کیا ان کو نہیں پتا ہے؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ایک بندہ بہت بڑا عالم ہے, ہو سکتا ہے اس کو وہ بات معلوم نہ ہو سکی ہو. ابو بکر سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اس امت کے اندر, افضل ابو بکر سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دورہ خلافت ہے اور ان کے پاس ایک دادی وہ آ گئی مسئلہ لے کر کہ مجھے وراثت میں میرا حصہ چاہیے, مجھے وراثت میں میرا حصہ چاہیے, بتائیے مجھے وراثت میں کیا حصہ ملتا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میرے پاس دوبارہ آنا, میں آپ کو بتاؤں گا, اس لیے کہ ان کے پاس اس بارے میں معلومات نہیں تھی کہ دادی کو قرآن مجید میں تو کوئی ذکر نہیں ہے. تو چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھنا شروع کیا, مشورہ کرنا شروع کیا کہ کسی کے علم میں ہے کہ دادی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حصہ دیا ہو. جب آپ ابو بکر نے صحابہ کرام سے پوچھا تو مجمع میں لوگوں میں سے مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہوئے, وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو 6واں حصہ دیا تھا, سدس دیا تھا. مغیرہ بن شعبہ 6 ہجری کو مسلمان ہوئے ہیں, ابو بکر شروع کے مسلمان ہیں. کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ بھی میں تو شروع کا مسلمان ہوں, میرے علم میں نہیں ہے, تجھے کیسے پتہ لگ گیا ہے؟ نہیں, ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بندہ بھی ہے جو اس بات کی گواہی دے؟ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں, میں اس مجلس میں موجود تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو 6واں حصہ دیا ہے. محمد ابن مسلمہ 2 ہجری میں مسلمان ہوئے. کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ میرے تو بال ہی سفید جو ہے وہ اسلام کے اندر ہوئے ہیں,
میں تو رسول اللہ کے ساتھ ہر موقع پر ساتھ رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے، تو پھر یہ علم میرے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہے ہی نہیں ہے، یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ ابو بکر کے علاوہ دنیا کے اندر اب تک بڑی سے بڑی شخصیات آئی ہیں۔ امام مالک یعنی 4 ائمہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہی کی بات مانی جائے، ان کے علاوہ کسی اور کی نہ مانی جائے، ہم کہتے ہیں ان کی نہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس دنیا کے اندر اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کی بات کو مانا جائے اور رد نہ کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ امام مالک کتنا بڑا نام ہے، علم کے پہاڑ ہے، لیکن تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے جو ہم ثنا پڑھتے ہیں، امام مالک کے نزدیک ثابت نہیں ہے، امام مالک کے نزدیک ثابت نہیں ہے، ثنا نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ فاتحہ کے ساتھ نماز شروع کرنے کے قائل ہیں۔ کیوں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان تک وہ بات نہ پہنچ سکی ہوگی۔ اسی طرح دیگر ائمہ کا یہی معاملہ ہے، جب ہم تک یہ بات پہنچ گئی ہے تو ہمارے لیے لائق نہیں ہے کہ ہم ادھر ادھر کی بات کریں۔ ہماری محبت کا یہ تقاضا ہے کہ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھیں اور اس کے علاوہ کسی بھی شخصیت کو نہ دیکھیں۔ یہ ہمارا محمد الرسول اللہ کہنے کا جو ایگریمنٹ ہے، جو عہد ہے، جو معاہدہ ہے، یہ صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور کسی کی ذات کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے آج ہم بھی ویسا ہی کریں، یہ ہماری محبت ہے، سب سے بڑھ کر محبت ہے۔ اور شروع میں جس طرح میں نے حدیث بیان کی کہ محبت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ہونا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ انس کہتے ہیں کہ اس بات کے بعد ہمیں کسی اور بات کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات کی خوشی ہوئی۔ تو آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، جو کہ حضرت عمر نے بھی کہا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کو میں محبوب جانتا ہوں سوائے اپنے جان کے، بڑے سچے اور کھرے بندے تھے، شاید کہ یہ سچ آج ہم اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم محبوب نہیں رکھتے ہیں، ہم اپنے عمل سے کہتے ہیں کہ ہم محبوب نہیں رکھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے ایمان کی تکمیل کی ضرورت ہے کہ ہم یہ کہیں اپنے عمل کے ساتھ کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے جب سے دیکھا رسول اللہ کو کدو پسند ہے تو مجھے کدو پسند ہو گئے۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی صحابہ کرام سارے کے سارے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ محبت کا اظہار اپنے عمل سے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا ہے اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا، آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ 3 کام آپ نہیں چھوڑتے ہیں، آپ ضرور کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ ایسا کرتے تھے، لہذا میں اس وجہ سے ایسا کرتا ہوں۔ طواف کر رہے ہیں، ہر طواف میں جو ہے وہ تقبیل حجر کر رہے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ ایسا کرتے تھے تو میں اس لیے ایسا کر رہا ہوں۔ یمن کا بندہ تھا، وہ کہنے لگا کہ اچھا اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر رش ہو تو حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے اوپر غصے ہو گئے، وہ کہنے لگے اگرچہ مگرچہ تو یمن میں چھوڑ کر آ، میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے اس لیے میں کرتا ہوں۔ لہذا ہمارا بھی ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا ہم کرتے ہوئے پاتے ہیں ہمیں بھی ویسا ہی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعے کا دن ہے اور بڑا ہی جو ہے وہ سارے دنوں میں سے افضل دن ہے، روزہ بھی ہے اور آخری جمعہ ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس دن میں کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں۔ اور آج شام انشاءاللہ مسجد میں افطاری بھی ہے، آپ تمام حضرات اس افطاری کے اندر شریک ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔